بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلى آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتادہ کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. غوث اعظم درگلو توقی غلامی شہ اشرف دارم یا حبیبی بطفیل شہ سمنا مدد یا غوث یا خواجہ یا مخدوم المدد. یہ کل میں نے لکھ بھی دیا تھا. تفسیر الجیلانی کا درس جاری ہے. سورہ یاسین، قلب القرآن اور تفسیر جیلانی آیت نمبر 77 تک کا درس ہو گیا. آج بھی گزشتہ درس سے ہی ریلیٹڈ ہے. ہم مومنوں پر سب سے بڑا اللہ کا احسان ہے. سورہ حجرات پارہ نمبر 26 میں اس بات کا ذکر صراحت کے ساتھ ہے. آخری آیتوں میں یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، کہ ایمان والے بھی یہ نہ سوچیں کہ ہم نے ایمان لا کر نبی پر احسان کیا، بلکہ یہ سوچیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ نبی کا قدم ملا اور ہم مومن ہیں. کل بھی یہی کہا کہ اللہ پاک کا بے پناہ احسان ہے کہ ہم کردار و اعمال کی بنیاد پر نہیں، عقیدے اور ایمان کی بنیاد پر سلامت ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اعمال حسنہ کی توفیق نصیب فرمائے اور عقیدہ حقہ اور ایمان کامل پر ثبات نصیب فرمائے. غوث اعظم کا صدقہ ہم سب کے اصلوں پر بھی اور نسلوں پر بھی جاری فرمائے. بڑی اہم بات تھی. ابی ابن خلف ایک نام آیا تھا، علیہ ما یستحق ہو، اور اب تو جو ہو رہا ہوگا وہ وہی جانتا ہوگا. جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. ہڈی لایا تھا، بوسیدہ ہڈی، گلی ہڈی، اور اس کو توڑ رہا تھا اور ہنستے ہنستے مذاق کے طور پر نبی سے اعتراض کر رہا تھا کہ کیا ہم پھر ایسے ہی ہوں گے، ہم پھر ایسے ہی ہوں گے، پھر ایسے ہوں گے. تو حضور نے کہا ہاں ہوگے. تو حضور کی تائید میں اللہ پاک نے آیت اتاری. یہ شان محمدی کو دیکھیں آپ، حضور کی تائید میں. یہ بھی کہہ سکتا تھا ارے ان کو بھگائیے، بیکار کے لوگ نہیں، تائید نبی کی فرمائی. سبحان اللہ، تائید ربانی بزبان جیلانی. سبحان اللہ. تو اس کے بعد ایک حیثیت بتائی آیت نمبر 77 میں. ارے ہڈی
اس کا ذکر کرنے میں کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا، اسے معیوب نہیں سمجھا جاتا، لیکن ناپاک پانی کا اگر ذکر ہو تو معیوب سمجھا جاتا نا، اور تیری اصل اسی سے ہے، تو ہڈی لا کر کے بول رہا۔ ایک بات، ہڈی سے پہلے تو ہڈی نہیں تھی، تو ہڈی کو وجود کس نے دیا؟ دیکھنا، اب ہڈی تو دکھا رہے ہو تم، ہڈی سے پہلے یہ تو نہیں تھا، تو اللہ پاک دیکھیے کس طرح سے سمجھا رہا کہ تم جس ہڈی کو لائے ہو، اس ہڈی سے پہلے کچھ نہیں تھا، اب جو لائے ہو مثال موجود ہے، دکھ رہی ہے، جب کچھ نہیں تھا تو ہڈی پیدا کیا، اب ہڈی تم ہی لائے ہو، اس پر پیدا نہیں کر سکتا، یہ تو ایک دم نان سینس باتیں ہیں۔ تو پریکٹیکلی طور پر بھی توحید کو سمجھایا، باس بعد الموت کو سمجھایا۔ چنانچہ اللہ سبحانہ ایک اور مثال دیتا ہے، وہ خصیم مبین سے وہی مراد ہے، ابی ابن خلف، ابے جھگڑالو، ایسا یہ کھلم کھلا جھگڑالو، تو ہڈی کو لایا ہے، تو خود کہہ رہا ہے اس ہڈی پر، اس کا مطلب ہڈی کا ایک وجود ہے، تو سوال ہے کہ اس کو وجود دینے والا کون ہے؟ اور اس کو جب وجود دیا تھا تو ہڈی تھی یا نہیں؟ نہیں تھی، تو اس کو اس سے پہلے کیا تھی؟ وہ نطفہ، ناپاک چیز۔ ایک بات، ناپاک چیز سے انسان کو عقل دے دیا، شعور دے دیا، ناپاک چیز سے، یہ ہڈی سے انسان نہیں دے سکتا۔ کیا بات ہے، وہی کہے تیری عقل پر تف ہے، تیری عقل پر لعنت ہے، اس طرح سے۔ مزید فرماتا ہے کہ تائید نبوت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں اللہ سبحانہ آیت نمبر 78 میں وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، سبحان اللہ، آخری مبین کے بعد، کہ یہ ہماری قدرت سے اور خود مجھ سے شرم بھی نہیں کرتا، یہ اللہ پاک فرما رہا، شرم بھی نہیں کرتا، ہماری قدرت کو ریجیکٹ کرنے کے لیے ہڈی لاتا۔ اللہ فرما رہا ضرب لنا مثلا، مثال لا رہا میرے لیے، ونسی خلقہ، اور خود اپنا نیچر بھول گیا۔ دیکھیے ہڈی لا رہا، خود بھول گیا کہ ہم کو کس نے پیدا کیا۔ واو، ونسی خلقہ، اپنے خلق کو، اپنے نیچر کو بھول گیا۔ اور کمال بھول یہ ہے، کمال گمراہی اور نسیان یہ ہے کہ بول رہا ہے انکار پر، کیا من یحیی العظام وہی رمیم، ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب ہڈی بالکل یہ ہو جائے، بوسیدہ ہو جائے، گل جائے، سڑ جائے، تو ان کو کون کرے گا؟ ہواؤں سے جو ہڈی اڑ جائے ان کو کون کرے گا؟ میرے حبیب ٹینشن نہ لیجئے، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ۔ واو، کتنا مزہ آئے گا آپ سورہ یاسین جب پڑھیے گا تو، سبحان اللہ۔ اس کی تفسیر سن لیجیے گا، اس لیے کہ میں نے اس کو وہ بھی ڈال بھی دیا ہے، الحمدللہ نیٹ پہ بھی ہے یہ۔ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، میں سمجھتا ہوں کہ زندگی میں پہلی مرتبہ درس بدرس، اور وہ بھی غوث پاک کا درس سورہ یاسین کا زندگی میں پہلی مرتبہ۔ میری زندگی میں تو میں نے پڑھایا ہے بچوں کو، لیکن جیلانی درس نہیں ہوا، فیضان جیلانی نہیں، غوث پاک، سبحان اللہ۔ اے میرے حبیب کہہ دیجئے، بلکہ غوث کی زبان میں، یا اکمل الرسل فی جوابہم بعدما بالغوا فی الانکار والاستبعاد، اے میرے حبیب باس بعد الموت کے منکرین اور باس بعد الموت کو بعید سمجھنے والوں میں مبالغہ کرنے والوں کو آپ جواب دیجئے۔ واو، میں کہہ رہا ہوں آپ جواب دیجئے، یہ اس لائق نہیں ہے کہ مجھ سے سوال کریں، یہ اتنے بڑے نالائق ہیں۔ آپ جواب دیجئے میرے حبیب، کیا یحییھا، اب تم نے یہی پوچھا ہے نا کہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا، تو سنو، ان ہڈیوں کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان ہڈیوں کو پہلے راؤنڈ میں پیدا کیا، اول مرہ، یعنی جب یہ ہڈی نہیں تھی تو پیدا کیا تھا اس نے، وہی زندہ کرے گا پھر اس ہڈی پر۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر مخلوق کا علم رکھتا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، باپ رے باپ، بِكُلِّ شَيْءٍ نہیں کہا، ہر مخلوق کا، چھوٹی ہو یا بڑی، ہر مخلوق کا علیم، علم رکھنے والا ہے۔ چنانچہ غوث آگے دیکھیے کیا کہتے ہیں انشاء پر، المحیی القادر، وہی حیات بخشنے والا ہے، وہی قادر ہے، وہی خلق پر اور وجود دینے پر پاور رکھتا ہے۔ اول مرہ، پہلے راؤنڈ میں جس نے ان ہڈیوں کو پیدا کیا، کیسے؟ من کتم العدم، جب وہ ہڈی تھی ہی نہیں۔ واہ، انشاء ابداعیا بلا سبق مادۃ و مدۃ، جب ان ہڈیوں پر
یہ وہ کا پہلو ہی نہیں تھا، کوئی مٹیریل ہی نہیں تھی، اور جب کچھ نہیں تھا تو ہڈی کا وجود دیا۔ یہ لفظ ہڈی کہاں سے بول رہے ہو بھائی ابن خلف؟ لو، لفظ ہڈی، لفظ عظام، یہ کہاں سے بول رہے ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خیر، وَإِنِ اسْتَبْعَدُوا وَاسْتَحَالُوا جَمِيعَ الْأَجْزَاءِ الْمُنبَثَةَ الْمُفَتَّتَةَ الْمُمْتَزِجَةَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ إِلَى حَيْثُ يَسْتَحِيلُ امْتِزَاجُهَا وَإِفْتِرَاقُهَا أَصْلًا۔ اور میرے حبیب یہ جو تمام اجزاء کو اکٹھا کرنے کو محال سمجھ رہے ہیں، اور بعض کو اب کیسے معلوم کہ یہ یہاں کا ہے، یہ یہاں کا ہے، اس طرح سے جو عقل دوڑا رہے ہیں نا، یہ ناک کہاں تھی، کیسی تھی، کیا تھی، کیسے تھی، تو یہ سب کو جو محال سمجھ رہے ہیں نا، آپ قل وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہ جانتا ہے کہ تیری ناک کہاں ہے، تیری خاک کہاں ہے۔ کیا کہنا ہے؟ ایک بات بتاؤں، یہاں غوث پاک دیکھیے، قرآن میں ایک قل ہے، غوث پاک دو قل فرما رہے ہیں۔ قرآن میں قل یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ وہو بکل خلق علیم، آیت میں یہ ہے، لیکن غوث کہہ رہے ہیں قل یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ وقل ھو بکل شیء علیم۔ ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ پاک بازو میں ہو اور کہہ رہا ہو کہو عبد القادر۔ صفات کے تو مظہر ہیں، ماننا ہی پڑے گا، بالکل صفات کے تو مظہر ہیں، ذات کے مظہر محمد رسول اللہ، صفات کے تو مظہر ہیں۔ واہ واہ واہ، آپ غور کریں کہ اے میرے حبیب، اے اکمل رسول، کہیے جو پہلے راؤنڈ میں پیدا کیا جیسے وہی اس کو زندہ کرے گا، اور آپ یہ بھی کہیے کہ ہر مخلوق کا علم آل ان آل اللہ کے پاس ہے۔ واہ میرے غوث، واہ۔ من نقیر و قطمیر، قطمیر کس کو کہتے ہیں؟ کھجور کھاتے ہیں نا، خاص طور سے سوکھی کھجور کو آپ لیں گے تو کھجور کی گٹھلی میں جو ایک پردہ ہوتا نا، کھولنے کے بعد گٹھلی میں جو پردہ ہوتا، اس کو بولتے ہیں۔ اللہ اس کو بھی جانتا ہے، وہ بتانا چاہ رہے کہ پردے کے اندر جو پردہ ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اور تو اتنا بڑا ہو کر کے بول رہا کہ تیری ہڈی کیسے کرے گا تیری ہڈی گڈی کیسے کرے گا؟ او ہو بعلمہ الحضوری، اس کا علم ہمیشہ کے لیے پرزینٹ ہے، نان پرزینٹ کا پہلو ہی نہیں ہے۔ لا یغیب عن حیطۃ علمہ ذرہ، اللہ کے علم کے احاطے سے ایک ذرہ بھی غائب نہیں ہے۔ واو۔ ولا یشتبہ علیہ شیء من معلوماتہ، اور اللہ کی معلومات میں سے کوئی بھی شے اللہ پر مشتبہ نہیں ہے، یعنی مشتبہ کا مطلب نہیں ارے یہ کیا ہے کی کیا ہے کی، یعنی اللہ کا علم یقینی ہے، غیب مشکوک نہیں، شبہ والا نہیں ہے۔ ہاں جیسے اب ہم لوگوں سے بھی کوئی پوچھتے بولتے اوہو آپ جب بول رہے ہیں تو ذرا دیکھنا پڑے گا، یہ ذرا دیکھنا کی بات نہیں ہے وہاں، وہ جو بول رہا ہے نا، وہ بولنے والے کو بھی بول پیدا کرنے والا ہے وہ۔ خیر، اب آگے دیکھیے آیت نمبر 79 ہوا، ایک آیت اور پڑھوں گا پھر انشاءاللہ کن پر بحث کروں گا کل، لفظ کن آنے والا ہے، کن کن، اور ابھی ضرورت ہے کن کی، ہم کو ابھی کن کی ضرورت ہے الحمدللہ، ہاں انشاءاللہ۔ ہاں فیکون تو خیر ہوگا، یہ تو طے ہے، لیکن کن کی ضرورت ہے بھی الحمدللہ، کیونکہ ابھی بہت کچھ کرنا ہے۔ خیر، فلہ سبحانہ، غوث پاک کے جملے 3 لائن میں، فلہ سبحانہ ان یمیز اجزاء کل شخص ویرکبها علی الوجہ الذی كان عليه في النشأة الأولى ثم يعيد الروح عليه فصار حيا كما كان وما ذلك على الله بعزيز۔ غوث کا عقیدہ دیکھیے، پوری 2 آیت کا خلاصہ، لہذا اللہ کی یہ شان ہے، یا اللہ کو یہ حق ہے، اللہ کو یہ شان حاصل ہے۔ اب حاصل بھی نہیں، اللہ کی یہ شان ہے، حاصل کیوں بولیں کہ وہ ہر شخص کے اجزاء اور ٹکڑوں کو کہاں کہاں کر دے اور کہاں کہاں سے لے آئے، اس کی شان ہے۔ وَيُرَكِّبُهَا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي، اور ٹکڑے ٹکڑے کرنے، ارے ابراہیم کو کہہ دے پرندوں کو لو، منہ خلی رکھو اپنے پاس، ہڈی گڈی ملا لو اور پورے پہاڑوں پر رکھ دو، اب پھر کہو کہ آؤ، منہ کو بھی نہیں، جواب دینے والے منہ کو اپنے پاس رکھو، نہیں ان کو نہیں بلانا، اس کو بلانا۔ بتاؤ، جب اپنی ایک طاقت کا اظہار اپنی ایک مخلوق سے لینے پر قادر ہے تو اس پر تو اعتراض کر رہا جو خود قادر ہے۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ وَيُرَكِّبُهَا، ان تمام اجزاء کو پھر مرکب بھی کرنے پر اسی طریقے پر قادر ہے، کان علیہ فی النشأۃ الاولیٰ، جیسے پہلے راؤنڈ پر وہ کیا تھا۔ ثم یعید الروح علیہ، پھر روح کو بھی اللہ تعالیٰ پھر ڈالے گا، فصار حیا کما کان، پھر وہ ایسے ہی زندہ ہوگا جیسا پہلے تھا۔
وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور سنو میرے حبیب کہہ دو ان کو کہ یہ اللہ پر گراں نہیں ہے، ایزی ہے، اللہ پر گراں نہیں ہے، ایزی ہے۔ اب ہم لوگ ذرا سے بھی کچھ یہ ہو جائے نا، دیکھیے نا ہم بیوی بھی کبھی کپڑا سیتی ہے، کچھ گڑبڑ ہو گیا تو پھر اب نکاری، پھر سینا پڑتا لو، نہیں دوبارہ اپنے ہی کام کرنے میں ٹینشن ہو جاتا، لیکن اللہ پر یہ ایزی ہے۔ اب آگے جو لفظ آنے والا کن، وہ تو ایک دم ایزی کا مظہر ہے۔ خیر آگے دیکھیے، اب جو ایک اہم بات آ رہی کہ یہ تو حبیب آپ کہہ دیے اور سمجھ میں آنا ہی چاہیے کیونکہ عقل دیا ہے میں نے، لیکن ایک پریکٹیکلی طور پر دیکھیے، جس کو وہ صبح و شام اپنے پریکٹیکل میں لا رہے ہیں اس کی مثال آپ دیجیے، وہ کیا ہے؟ پہلے غوث دیکھیے، کہہ رہے ہیں وَكَيْفَ لَا يَقْدِرُ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ عَلَى امْتِزَاءِ أَجْزَاءِ الْأَنَامِ وَإِلْتِيَامِهَا وَإِعَادَةِ الرُّوحِ إِلَيْهَا، اور سنو ان کو کہیے میرے حبیب کہ وہ علیم اور حکیم، اچھا علم مقدم ہے حکمت پر، یعنی کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو حکمت معلوم بھی ہو لیکن علم فرض ہے آپ پر، واو، علم مقدم ہے حکمت پر۔ دیکھیے اللہ علیم حکیم تمام مخلوقوں کے اجزاء کو ملانے، بھرنے، الگ کرنے سب پر قادر ہے، روح کو ڈالنے پر قادر ہے۔ کیوں؟ الذی جعل لکم، اس لیے کہ وہ اللہ جس نے تمہارے فائدے کے لیے بمقتضا علم ہی و قدرت ہی، اپنے علم و قدرت کی بنیاد پر، من الشجر الاخضر، ہرے درخت سے، اب ہرے درخت کی تفسیر غوث پاک کر، الرطب الذی یتقاطر منہ الماء، وہ ہرا درخت جس سے پانی ہمیشہ ٹپکتا رہتا ہے، پانی کے قطرات جاری رہتے ہیں۔ کیا بنایا تمہارے فائدے کے لیے؟ نارن، اس ٹپکتے پانی کے درخت سے آگ پیدا کیا۔ اب غوث پاک کا جملہ سنیے، ما ان بین الماء وما ان بین النار والماء من التضاد، باوجود کہ پانی اور آگ کے درمیان تضاد ہے، تضاد سمجھ رہے ہیں نا، اپوز ہیں، ہاں اپوزٹ ہے، ہاں من الازداد، تضاد ہے۔ تو وَكَيْفَ تُنْكِرُ إِخْرَاجَ النَّارِ مِنَ الشَّجَرِ الرَّطْبِ، یہ تو تم خود کر رہے ہو نا، روز جاتے ہو ایسا کرنے، تو آگ کے نکلنے کا شجر رطب سے، ٹپکتے پانی کے درخت سے آگ کے نکلنے کا تم انکار کرو گے؟ یہ تو کر نہیں سکتے، یہ تو پریکٹیکل ہے۔ اب وہ پریکٹیکل کیسے کہ فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ، تم لوگ اس آگ کے درخت سے آگ جلاتے ہو، جلاون کرتے ہو، جلاون کرتے ہو۔ اب تفسیر سنیے تو مزہ آئے۔ قال ابن عباس رضی اللہ عنہما، میرے غوث کا جملہ ہے، غوث پاک صرف باقی اب میں کہہ رہا ہوں نظر و نیاز کے لیے صرف نہیں، یہ مفتیوں کو پیدا کرنے والے ہیں، بڑے بڑے امامے جہاں جھک جائیں ان کا نام ہے غوث پاک۔ ولایت جو ہے علمیت سے اعلیٰ ہے، ہر ولی عالم ہے لیکن ہر عالم ولی نہیں ہے، اور غوث پاک علماء کے سردار رہنے دیجئے، ولیوں کے سردار ہیں۔ غور کریں آپ، تو اب مفتی ہوں، ولی ہوں، محقق ہوں، جتنے بھی غوث پاک کے بعد والے ہیں، اگر وہ ولی نہیں ہیں تب تو ایسے ہی چھٹ گئے، اور اگر ولی بھی ہیں تو ان کے بھی وہ سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تفسیر میں، اس آیت کی تفسیر میں ایک روایت نقل کرتے ہیں، سبحان اللہ، کیا؟ قال ابن عباس رضی اللہ عنہما، اور اتنی اعلیٰ تفسیر ابن عباس، کیا؟ شجرتان معروفتان، دو درخت مشہور تھا عرب میں، دو درخت مشہور تھا عرب میں، یقال لأحدہما المرخ، ایک درخت کا نام مرخ تھا، میم را خا، خا ہا خا ہوتا نا، جیم ہا خا، ایک درخت کا نام مرخ تھا۔ وللآخر العفار، اور دوسرے درخت کا نام عفار تھا، عین فا الف را، عفار۔ فمن اراد منہما النار، جو کوئی چاہتا آگ لینا ان دونوں درخت سے، ان دونوں درخت سے آگ لینے کا ارادہ کرتا، تو قطع منہما غصنین مثل السواقین، تو لمبی لمبی ٹہنی کی، مطلب کانٹے کی طرح دو ٹہنی کو کاٹتا،
اس درخت سے ایک ٹہنی، اس درخت سے ایک ٹہنی لمبی لمبی، سمجھ رہے ہیں، سیوا کین، کانٹے کی طرح. وہما خضروان، اس حال میں کہ وہ کاٹنے کے بعد اس طرح تر و تازہ ٹہنی ہوتی کہ یقطر منہم الماء، کہ ان دونوں ٹہنی سے بھی پانی ٹپ 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 کرتا، ٹپکتا. دیکھ رہے ہیں آپ. فیسحق المرخ علی العفار، پھر کیا کرتا؟ پہلے درخت کا نام کیا تھا؟ مرخ، دوسرے کا نام عفار. تو مرخ سے جو ٹہنی کاٹتا اس کو عفار سے ٹہنی کاٹے ہوئے پر مارتا. 500 برس کے بعد والے بول رہے ہیں، دیکھیے آپ. واہ، مارتا. فیخرج منہم النار، جیسے مارتا ان دونوں سے آگ نکلتی. یہ تو درخت میں ولایت کر دیا درخت کو ولی بنا دیا، کرامت والا درخت. دیکھ رہے ہیں آپ. ابا 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 ابا. لیکن غوث پاک نے ایک جملہ جو کہہ کر کے عقیدہ اہل سنت کو اجاگر کیا، فرمایا بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى. کیا کہنا، مارتا بندہ حکم خدا کا ہوتا. یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، اور جماعت والے اب تک نہیں سمجھ پا رہے. درخت پر یہ شان ظاہر کرنے پر اللہ قادر ہے. ولیوں کے پاس نور آ جائے، کمال ہے. یا اللہ، بِإِذْنِ اللَّهِ تعالی. اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے محبوب بندے چاہے نبی ہوں یا ولی ہوں، ان تمام کی بارگاہوں سے فیوز و برکات بِإِذْنِ اللہ ملیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ ایک بے جان چیز پر اپنی قدرت کا اظہار کروا کر باس بادل موت جیسی عظمت والے ٹاپک کو ظاہر کروا سکتا ہے، تو اپنے محبوب بندے کے ہاتھ پر اپنی توحید کی علم برداریت کا اظہار کیسے نہیں کروا سکتا؟ وہ بے جان ہے نا، درخت نباتات ہے وہ. تو نبیوں اور ولیوں کے ہاتھ پر یہ کیسے نہیں ہو سکتا؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جانا چاہیے وہ اللہ کی قدرت کے منکر ہیں. جبکہ آگ لینے کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ تم خود جاتے ہو، مرخ کو عفار پر مارتے ہو، آگ نکلتی. وہ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. اور اس کو باس بادل موت کی دلیل بنایا، باس بادل موت کی دلیل بنایا. محبوبان الہ کے پاس جائیں گے تو کس کی دلیل ملے گی؟ اسی کو بولتے ہیں خدا کی قسم وہ خدا کے ولی ہیں جنہیں دیکھنے سے خدا یاد آئے. ان کے پاس جانے سے خدا ملتا ہے، آگ نہیں ملتی، خدا ملتا ہے. ہاں الحمدللہ. خیر، اللہ کے محبوب بندوں سے ہمیں جڑے رہنا چاہیے. اس لیے جو لوگ آستانوں میں خرافات دیکھ کر، افراد کی غلطیوں کو دیکھ کر آستانوں سے بھگانے یا دور کرنے کی سازش رچتے ہیں، وہ باخبر ہو جائیں کہ اللہ سبحانہ جب اپنی قدرت کا شاہکار ایک درخت کو بنا سکتا ہے تو اپنے محبوب بندے چاہے نبی ہو یا در اولیاء ہو، سب سے ہم جڑے ہوئے ہیں. ہماری حقانیت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، اور تحفظ ایمان کا سب سے بڑا سرمایہ یہی ہے. توحید کے تحفظ کا سب سے بڑا سرمایہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ سوچ دیا کہ جب بے جان پر میں یہ ظاہر کر سکتا ہوں، جاندار سے جڑے رہو گے تو کیا نہیں کر سکتا ہوں. سبحان اللہ. خیر، یہ ہوئی آیت نمبر کتنے؟ 80. ہاں، اب آیت نمبر 3 بج کے 3 کو رہنے دیجیے. نہیں، ایک آیت لے لیتا ہوں میں. اولیس الذی خلق السماوات، نہیں، یہ اسی آگے سے ریلیٹڈ ہے. آسمان و زمین کو پیدا کیا، پھر یہ وہ اس کی شان دیکھنا چاہتے ہو. بہرحال آج جو سب سے امپورٹنٹ، کتنی آیت کا درس ہوا آج؟ 77 سے. ہاں 77 78، ہاں 78 سے 78 79 80، 3 آیت ہوئی. 80 بھی ہو گیا. 3 آیت ہوئی جن میں سب سے اہم بات جو یہ ہوئی کہ اللہ سبحانہ کی قدرت اور اللہ کے محبوب بندوں سے جڑے رہنے کا جو پیمانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے وہ آشکارا ہے. اور اعلیٰ سے جڑنے کے لیے ادنا میں جب اپنی عظمت رکھا ہے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ عقل مندی ہماری اور آپ سب کی اسی میں ہے کہ کبھی بھی اللہ کے محبوب بندوں کا آستانہ خصوصاً نہ چھٹے. ارے آستانہ کی بات کریں کہ اللہ کے محبوب بندے جس مٹی سے ٹچ ہو جائیں، وہ نباتات، وہ جمادات یا وہ جن چیزوں، بلکہ حیوانات کی بات دیکھیں نا آپ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھنی کا آج بھی حدیثوں کی کتاب میں نام ہے.
اصحاب کہف کے کتے کا آج بھی قرآن پاک میں ذکر ہے. جانوروں کو غیر ذوی العقول کو نسبت ہو جائے تو وہ باعظمت بن جائے. ہم تو الحمدللہ ذوی العقول انبیاء اولیاء محبوبان الہ سے ڈائریکٹلی نسبت رکھتے ہیں. ہمارا تشخص، ہمارا امتیاز، ہمارا وقار ہم سے نہ پوچھو، میرے خدا سے پوچھو. ہماری شان کے ہم سے نہ پوچھو، ہم تو گناہگار ہیں، ہم سے نہ پوچھو. ہم نے کل بھی کہہ دیا ہے ہمارے کردار و اعمال کی بنیاد پر تو عذاب آئے ہوئے ہیں. ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدے کی بنیاد اگر دیکھنا ہو تو اللہ کے محبوب بندے ان کے گواہ ہیں. ہم گستاخ نہیں، ان کی بارگاہوں کے خوش اچی ہیں، ان کی بارگاہوں ان کے آستانوں سے جڑے ہوئے رہنے کا عقیدہ رکھتے ہیں الحمدللہ. اور جو اللہ ایک شجر اخضر یعنی ہمیشہ ٹپکنے والے پانی کے درخت سے آگ پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ اللہ اولیاء اللہ کے وسیلے سے ہر بلا اور مصیبت کو دور کرنے پر بھی قادر ہے. اور یہ عقیدہ نہیں رکھو گے تو پھر نباتات سے بھی بدتر ہو آپ. جب نباتات پر یہ قدرت کا اظہار ہو سکتا ہے تو اللہ پاک اپنے محبوب بندے اشرف المخلوقات پر یہ ظہور کیسے نہیں کر سکتا ہے. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو شاد رکھے، آباد رکھے، فیوز و برکات جیلانی سے ہمیشہ مالا مال فرمائے، عقیدہ توحید و رسالت پر استقامت نصیب فرمائے. ہم سب کو مصائب و آلام پر صبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، انعامات کی بنیاد پر شاکر بنائے اور تکلیف و مصیبت میں صابر بنائے. ہم سب کی آل اولاد کو ہر بلا و وبا سے محفوظ اور مامون فرمائے، خصوصاً اس کورونا کی وبا سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. یا اللہ ہم سب کو عزت کی زندگی عطا فرما، ہم سب کو ذلت کی موت سے محفوظ فرما مولا، ہم سب کو عالم انسانیت کی حفاظت فرما مولا. جہاں کہیں بھی جو کوئی بھی متاثر ہیں ان کو شفائے کامل، صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اور جو محفوظ ہیں ان پر مزید حفاظت کا سایہ دراز سے دراز تر فرما مولا. توحید اور رسالت کی دنیا میں شاد رکھ، آباد رکھ. واسطہ تجھے سید الانبیاء والمرسلین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور سید الاولیاء غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.